لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى إنا أرسلناك كافة للناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه امام ترمذی رحمهم اللہ تعالی فی کتاب الفتن. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین،
نوجوانان ملت، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک عظیم الشان عنوان تحفظ ختم نبوت سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ ہمارے قاضی نعیم صاحب منتظم اور داعی، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مفتی سلمان صاحب، مفتی سہیل صاحب، قاری انس صاحب، جو ماشاءاللہ اس پروگرام کے منتظم ہے اور اس پروگرام کے روح رواں ہیں، اور ابھی تشریف لائے ہمارے کرم فرما مولانا اقبال تنکاروی، جو ماشاءاللہ اس علاقے میں مکاتب کے عنوان سے بڑی اچھی محنتیں کرتے ہیں، اور بھی علماء کرام اس مجمع میں تشریف فرما ہیں۔ یہ حضرات کی کشادہ ظرفی ہے، وسعت ظرفی ہے کہ مجھ طالب علم کی بات سماعت کرنے کے لیے یہ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دلی توجہات کے ذریعے سے اللہ پاک مجھ ناچیز کی زبان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں موضوع سے مناسب باتیں میرے لیے، آپ کے لیے، کل امت مسلمہ کے لیے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں ہو جائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، جو ایمان آدمی کو نجات دلانے والا ہے، بیسیکلی اس کے 3 پارٹ ہیں۔ پہلا ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت۔ یہ بیسیکلی ہے ایمان کے، یہ 3 پارٹ بیسیکلی ہے۔ اس کے بغیر آدمی کا ایمان کمپلیٹ نہیں، آخرت میں نجات نہیں۔ اگر ان 3 پارٹ میں کمی ہے تو آخرت میں اس کا ایمان اس کو نجات نہیں دلائے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ توحید تو ہم سب جانتے ہیں کہ توحید اللہ سبحانہ و تعالی کو ایک معبود ماننا، اپنی تمام صفات میں، تمام شؤون میں اور تمام احوال میں اللہ کو ایک معبود برحق تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ اور رسالت، اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے روز اول سے جو سلسلہ چلایا، جس کی اول کری جناب آدم علیہ السلام اور آخری کری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان تمام پر اجمالی ایمان لانا اور نبی کو آخری نبی تسلیم کرنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، اور یہ بات دل کی گہرائی سے ماننا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ رسالت کا مطلب ہے۔ رسالت کا شارٹ مفہوم کو یہ سمجھے کہ کسی بھی ایک نبی پر لعنت تعین ایمان لے آؤ کافی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر نبیوں کے وقت طے کیے تھے، ان کا ٹائم پیریڈ تھا۔ نوح علیہ السلام کے لیے، ادریس علیہ السلام کے لیے، سیس علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اسحاق علیہ السلام کے لیے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے لیے۔
سب کے لیے اللہ پاک نے ٹائم طے کیا، اس ٹائم میں وہ آئے اور اپنا ٹائم ختم کر کے وہ چلے گئے۔ آخر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس لیے تمام نبیوں پر ایمان لانا اور نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا کر یہ تسلیم کرنا کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ رسالت اور نبوت پر ایمان ہوا۔ اور تیسری چیز ہے آخرت، کہ اللہ پاک نے اس دنیا کا جو کارخانہ قائم کیا، یونیورسل پوری ہمیں جو نظر آ رہی ہے، وہ ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں اللہ پاک نے اس کو واضح فرمایا کہ یہ دنیا کا کارخانہ جو اللہ نے قائم کیا ہے یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، اس کے بعد ایک اور عالم آئے گا، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، اس مبارک مجلس میں اور اس حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا میرے جیسے کم علم ناتجربہ کار آدمی کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کا جذبہ، شوق، لگن، داعیوں کی فکر، منتظمین حضرات کا اخلاص، انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں یہ چیز رنگ لائے گی اور میری اور آپ کے لیے، امت کے لیے اور حاضرین کے لیے نجات کا انشاءاللہ تعالی ذریعہ بنے گی۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا۔ آپ اول انسان بھی ہے اور اول نبی بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اللہ پاک کی طرف سے چلتا رہا۔ نبی اپنے اپنے علاقوں کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے آتے رہے، جاتے رہے، کتابیں ان کو اللہ کی طرف سے ملتی رہی۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ شعراء میں کئی نبیوں کے واقعات ہیں۔ کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، الگ الگ نبیوں کے واقعات ان کی قوموں کی طرف مبعوث ہونے کے۔ اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء کہلائے۔ اللہ پاک نے نبوت کے دروازے کو، نبوت کے سلسلے کو آپ پر سیل کر دیا۔ کوئی چیز سیل کر دی جائے تو پھر اس میں امکان نہیں رہتا ہے کسی چیز کے سمانے کا اور آنے کا۔ جیسے دکان کے شٹر کو سیل کر دیا جائے، بوتل کا ڈھکن سیل کر دیا جائے، تو کسی چیز کے آنے کا امکان باقی نہیں رہتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود اپنے ہی قرآن میں خاتم النبیین کے لقب سے یاد فرمایا۔ سورۃ الاحزاب جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورۃ الاحزاب کی آیت میں اللہ پاک نے آپ کا لقب فرمایا خاتم النبیین، کہ آپ خاتم النبیین ہے، لاسٹ آپ میسنجر ہے، لاسٹ پروفیٹ ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جو نبیوں کے مبارک سلسلے کو چلایا گیا تھا،
اللہ پاک نے اس سلسلے کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اس لیے عربی داں حضرات جانتے خاتم اور خاتم دونوں لغتیں، دونوں قراتیں، اور دونوں قراتوں کے مفہوم کے مطابق بات ایک ہی نکل کر آتی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کسی بھی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے ذلی ہو، بروزی ہو، تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو۔ یہ بعد میں لوگوں نے نبوت کے پرکار نکالے۔ میرے بھائیوں، یہ نبوت کا عقیدہ کوئی چھوٹا موٹی بات نہیں تھی، بڑی بات تھی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرات صحابہ کو اس بات کی طرف توجہ دلا دی تھی، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سَيَكُونُ بَعْدِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس ٹاپک پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہی ہے ختم نبوت۔ اس کے اندر حضرت نے تقریباً قرآن کی 100 آیات 100 آیات 200 حضور علیہ السلام کی احادیث نقل فرمائی ہے اس ٹاپک کے اوپر، اس عنوان کے اوپر، اس مسئلے کے ایویڈنس کے طور پر۔ 200 روایتیں کسی چیز کے لیے ہو اور 100 آیتیں قرآن کی کسی چیز کے لیے ہو تو یہ کوئی کم ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کم پروفیبل بات نہیں ہے۔ 100 آیات قرآن پاک کی ایک آیت میں تو صاف صراحت خاتم النبیین کا لفظ ہے، لیکن دوسری آیات میں اشارتن کنایتن، جیسے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر بالکل شروع میں متقیوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ایمان لائے اس چیز پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ غور سے سننا میں کیا استدلال کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کا قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کی طرف اترنے والی چیز یعنی قرآن پر، اور وہ اس چیزوں پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نبیوں کو توریت، انجیل، زبور اور صحائف کی شکل میں جو دیا گیا اس پر ایمان لائے۔ جی اگر حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہوتا، حضور کے بعد کوئی وحی کے اترنے کا امکان ہوتا، تو یہاں رب کا قرآن یہ کہتا کہ والذین یؤمنون من بعدک، رب کا قرآن یہاں یہ کہتا کہ تمہارے بعد بھی جو چیز دی جائے گی اس پر ایمان لائے، لیکن رب کے قرآن نے یہ نہیں کہا۔ پتا چلا کہ حضور کے بعد نئی وحی نہیں اترنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین وانکم خاتم الامم۔ زبردست بات حضور نے فرمائی کہ میں خاتم النبیین ہوں اور تم خاتم الامت ہو، تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔
بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ قرآن خاتم الکتب ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خاتمہ کرنے والی کتاب قرآن مقدس ہے، ایسے ساری امتوں کا خاتمہ کرنے والی امت محمدیہ مرحومہ ہے، اور اسی طرح تمام نبیوں کو ختم کرنے والے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مسئلہ بہت سنگین مسئلہ تھا، اور اس کے کچھ اثرات حضور کے زمانے میں ہی پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، جیسے ابھی قاری صاحب نے جو مسیلمہ اور یمامہ کا اشعار کے اندر جو بتایا اور اشارہ کیا۔ مسیلمہ کذاب حضور کے زمانے میں ہی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کوئی اسے کیفے کردار تک پہنچا دے۔ اسود عنسی، طلحہ اسدی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دور مسعود ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ پاک اپنے نبی کو ان کی آنکھوں سے دکھانا چاہتے تھے کہ امت کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو امت کا کیا ریئیکشن ہے، اس کو دکھلانے کے لیے حضور کے زمانے میں ہی اللہ پاک کی طرف سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور روز اول سے یہ امت اپنے نبی کے بارے میں حساس ہے۔ مال مانگو تو مال دے دوں، جان مانگو تو جان دے دوں، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ روز اول سے مسلمانوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کی نہ گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، نہ اپنے نبی کی بے ادبی برداشت کر سکتے ہیں۔ اپنے نبی پر آنے والی چیز کو اگر اپنی جان کے ذریعے سے بچا سکتے ہیں تو وہ اس کو سستا سودا سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فیروز دیلمی نام کے صحابی نے اس کام کو انجام دیا اور جھوٹے مدعی نبوت کو جہنم رسید کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ تو مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 30 ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن دور صحابہ سے یہ مسئلہ ایسا اجماعی مسئلہ ہے کہ جو بھی مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آمینہ کے لال ہیں وہی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ نبوت ذلی ہوگی، نہ بروزی ہوگی، نہ تشریح ہوگی، نہ غیر تشریح ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، اسلامی عقیدہ ہے۔ غور سے سننا، مسٹک مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اس دھرتی پر آسمانوں سے اتر کر تشریف لانے والے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے ختم نبوت پر کوئی زد نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو حضور سے پہلے نبوت دی جا چکی ہے اور آپ کی نبوت کو سلب نہیں کیا گیا۔ حضور کے بعد بھی وہ آئیں گے تو نئی نبوت لے کر آنے والے نہیں ہے، وہی ان کی جو پہلی نبوت تھی وہ، اور وہ ایز اے نبی تشریف لانے والے نہیں ہے۔
سننا، غور سے سننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر آئیں گے، یہ اسلامی عقیدہ ہے، لیکن ایز اے نبی آپ تشریف نہیں لائیں گے۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا نبی کے ایک خلیفہ، نبی کے ایک قاضی، نبی کے ایک امیر، نبی کے ایک مجتہد، اس کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ حیثیت بدلے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کی حیثیت سے نہیں، نبی اس امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا کیا رتبہ ہے اور آپ کا کیا رتبہ ہے کہ ایک اپنے زمانے کا نبی امت بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت سلب ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو آپ فور ایگزامپل یوں سمجھیے کہ ایک علاقے کا کلیکٹر جو ہوتا ہے، کلیکٹر یا ڈی آئی جی جو ہوتا ہے، اگر کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے تو اس کی کلیکٹری سلب نہیں ہو جاتی۔ وہ جو جا رہا ہے وہ اپنے علاقے کے کلیکٹر کی تائید کے لیے جا رہا ہے، اس علاقے کے ڈی آئی جی کی تائید کے لیے جا رہا ہے۔ اس کے آنے سے موجود ڈی آئی جی، موجود کلیکٹر کی کلیکٹری کے اوپر کوئی زد نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضور علیہ السلام کی نبوت پر کوئی زد نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ نبی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 3 پارے میں 6 رکوع کے بالکل اینڈ میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آخری آیت جو جبریل لے کے آئے، جبریل علیہ السلام آسمان سے جو آخری وحی لے کے آئے، the last وحی، یہ بالکل آخری وحی، اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئی، ختم۔ یہ آخری وحی کی آخری آیت، اب قیامت تک کوئی وحی نہیں آئے۔ وحی کا سلسلہ ختم، کتابوں کا سلسلہ ختم، شریعت کے نئے طور پر آنے کا سلسلہ ختم، احکام کے نئے طور پر آنے کا سلسلہ ختم۔ رب کے قرآن نے اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب کے قرآن نے اعلان کر دیا کہ دن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جب کوئی چیز کمپلیٹ ہو گئی ہو تو پھر کیوں دوسرے کو بھیجا جائے گا؟ مسجد بنا رہے ہو، کمپلیٹ ہو گئی ہو تو کیوں معمار کو بلائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، حدیث کی کتابوں میں ترمذی وغیرہ میں روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ایک محل کی طرح ہے اور اس کی اینٹیں ہیں، یہ نبی سب اس کی اینٹیں ہیں۔ ایک جگہ خالی تھی اور وہ جگہ میں ہوں، اللہ پاک نے اس جگہ کو پور کر دیا، اب وہ محل شاندار بن گیا۔ اب اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اینٹ کسی جگہ پر رکھی جائے، گنجائش ہو تو دوسری اینٹ رکھی جائے گی، گنجائش ہی نہیں ہے کہ دوسری اینٹ رکھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک بڑے محل کے ساتھ نبوت کو جو ہے تشبیہ دیتے ہوئے بتلایا کہ جیسے ایک شاندار محل بنایا جاتا ہے، اس میں لوگ اطراف میں گھوم کے دیکھ رہے تھے، ایک اینٹ باقی تھی، اللہ پاک نے جو ہے وہ مجھے بنا کر کے اس کے اندر فٹ کر دی۔ اب قصر نبوت مکمل کمپلیٹ ہو چکا، اب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بھی اینٹ اس کے اندر جوائنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں،
یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے انجام دیے تھے، ان کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ آپ نے جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو جہنم رسید کیا تھا اپنے زمانے کے اندر۔ ابو مسلم اصفہانی ایک تابعی ہے، جب یمامہ پہنچے اور مسیلمہ کے پاس گئے تو اس کو سمجھایا کہ تو نبی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو کہا کہ تم میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے؟ تو ابو مسلم اصفہانی نے کہا میں بہرا ہوں۔ میں بہرا ہوں کا مطلب یہ تھا کہ میں ایسی فالتو باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں، یہ بات فالتو ہے، میں یہ فالتو بات نہیں سنتا۔ تو اس نے غصے میں آ کر آگ جلائی اور آگ کے اندر ابو مسلم اصفہانی کو ڈالا گیا۔ اللہ پاک نے جو پیغمبر کے لیے معجزہ رونما کیا تھا، کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم والا، وہ معجزہ امت محمدیہ کے ایک فرد کے لیے ظاہر فرمایا۔ چنانچہ ابو مسلم اصفہانی رحمت اللہ علیہ یمامہ کی آگ کے اندر بالکل جو ہے صحیح سالم رہے، آگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ وہ وہاں سے مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی میں ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک آدمی کے متعلق ایسا سنا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، ان کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر بھی عمر تھے، وہ بہت جو ہے دررس آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ وہ تم آدمی نہیں ہو۔ جب انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بات ہی ایسی کی ہے تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ہاں میں وہ آدمی ہوں۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، وہ بیچ میں ایک طرف حضرت ابوبکر ایک طرف حضرت عمر، اور پھر حضرت عمر نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ پاک نے ہم کو وہ دین دیکھنا نصیب فرمایا کہ اس امت کے افراد کے لیے ایسی کرامت ظاہر ہوئی کہ جو اگلے نبی کے ہاتھ پر بطور معجزہ کے ظاہر ہوتی تھی کہ آنکھ برد و سلام بن جاتی تھی، آج نبی کے ایک امتی کے لیے وہ آنکھ برد و سلام بن گئی۔ ابو مسلم اصفہانی تابعی۔ تو روز اول سے لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دیے۔ 1200 صحابی ایسے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنے قیمتی خون کی قربانی دی۔ یمامہ کی جنگ کے اندر 1200 صحابی، جس میں 70 تو بدری صحابی تھے۔ 70 بدری صحابی تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان دی۔ میرے عزیزوں، ہم تو وقت کی قربانی دے رہے ہیں، 1 گھنٹے کی قربانی دے رہے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ حضرت صاحب سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ دارالعلوم دیوبند کے اندر صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے کے اوپر تھے۔ آپ کی وفات کا جب وقت قریب ہوا تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے مسجد میں لے جایا جائے۔ آپ کے عقیدت مند ایک ڈولی کی طرح سے ایک چیز لائے اور ڈولی میں بٹھا کر آپ کو مسجد میں محراب میں بٹھایا گیا اور سارا مجمع تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم ختم نبوت کا کام نہیں کرتے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یہ حضرت صاحب نے کہا تھا، اور جوش میں آ گئے اور جوش میں آ کر کے کہا کہ سنیے غور سے، بہت اچھی بات ہے، جو آدمی ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ کام کرے گا، انور شاہ کشمیری اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہے۔
سید انور شاہ کشمیری کی یہ کمنٹ ہے، دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں بیٹھ کر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ نے اپنے چہیتے شاگردوں کو کہا کہ بیٹا سنو، اگر تم نے ختم نبوت کا کام نہیں کیا تو تم نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ ختم نبوت یہ براہ راست حضور کی خدمت ہے، ختم نبوت یہ حضور کی پرسنل باڈی گارڈ کے طور پر ہے، پرسنل باڈی گارڈ۔ کوئی آدمی کسی کا پرسنل باڈی گارڈ ہو تو اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے نا، اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ دین کے جو دوسرے کام ہے، دوسرے شعبے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن وہ حضور کا کام ہے، اور یہ ختم نبوت حضور کی ذات ہے۔ ذات میں اور کام میں فرق ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ بہت سینسیٹیو موضوع ہے، حساس موضوع ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ایسے عنوان پر مجلس میں بولنا اور اس کو جو ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں ہائی لائٹ کرنا، اور آپ حضرات کی بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ اس نسبت سے یہاں جمع ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء کے اقوال کی روشنی میں اس عقیدے کو ہم مضبوط کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی میں نبی بننے کی ایبیلٹی تھی، کوئی شخص نبی بنتا تو میرا عمر ہے کہ اللہ پاک عمر کو نبوت دیتے، لیکن اللہ نے نبوت کو میرے اوپر سل کر دیا ہے۔ یہ صاف بتلا رہا ہے۔ پھر کسی مرزائی کو اور قادیانی کو کیا منہ ہے کہ وہ ان ایسی صاف روایات کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے؟ فرودی ہے، وہ مکار ہے، جھوٹا ہے، غدار ہے، کذاب ہے۔ اتنا ہی نہیں، غور سے سنو، میں حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ ان کی کمنٹ سنا رہا ہوں، جن کے مذہب کے ہم فالوور ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کمنٹ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کوئی آدمی کسی نبوت کے دعوے دار سے دلیل طلب کرے، دلیل، کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگے، معجزہ مانگے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی کمنٹ ہے کہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ نبی کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو بھائی تم اپنی نبوت کو پروف کرو۔ یہ موقع ہی نہیں ہے، اور اس سے جو معجزہ طلب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کمنٹ ہے کہ جو آدمی اگر جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے پاس دلیل مانگے گا، معجزہ طلب کرے گا، وہ تو کافر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ جو آدمی کسی جھوٹے نبوت کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے۔ جو کسی جھوٹے نبی کو نبی تسلیم کرے کہ یہ نبی ہے، یا اس کے جھوٹا ہونے میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، کیونکہ سارے دین کی بنیاد اس عقیدے پر ہے۔ پورے دین کا ڈھانچہ، اسٹرکچر جو کھڑا ہے وہ اسی عقیدے کے اوپر ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ تو سارا دین محفوظ۔
اس لیے اس پر علماء نے بڑی محنتیں کی ہے. یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے، کیونکہ ان کا فارمولا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کے طور پر قادیانی کو انگریز نے کھڑا کیا تھا. میرے بھائیوں، ہمارا جو نیو جنریشن ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا. پرانے لوگ تو ماشاءاللہ چونکہ وہ بزرگوں کے صحبت یافتہ ہے، مجلسوں میں بیٹھتے رہتے ہیں، جماعتوں میں وقت لگا ہوا ہے، تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس نالج ہے. لیکن ہمارا جو نیو جنریشن ہے، جو کیو ایجوکیشن کا جو ہے دل دادا ہے، اور ان کے پاس اتنا نالج دین کا نہیں ہے، وہ بیچارے جب ایسی باتیں سنتے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے مسئلوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ہمارے نوجوان طبقے کو اس کا نالج دیا جائے، تاکہ کل کو اٹھ کے کوئی شکیلی کھڑا نہ ہو جائے، کوئی قادیانی کا چیلا کھڑا نہ ہو جائے، اور ان کے جال کے اندر ہمارا نوجوان جو ہے پھنس نہ جائے. اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں. میرے بھائیوں، آج تک میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج تک کسی قادیانی نے عیسائی کو قادیانی نہیں بنایا، یہودی کو قادیانی نہیں بنایا. قادیانی کس کو بنایا؟ مسلم کو بنایا ہے قادیانی اس نے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے نوجوان طبقے کو اس کا نالج دیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا. اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ محمد عربی کے بعد کوئی اور نبی آئے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں سورہ صف پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 1 وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتائیں کہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں، یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد آخری نبی کے طور پر ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اگر کوئی اور نبی آنے والے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام احمد کے بعد کوئی اور نبی کا بھی نام ذکر کرتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوائے احمد کے کوئی اور نام ذکر نہیں کیا. اور عقلی طور پر بھی حضور خاتم النبیین ہے، عقلی طور پر بھی. احمد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا. آدمی تعریف کب کرتا ہے؟ آخر میں. پروگرام ہو جائے گا، بھائی قاری صاحب نے کیا نظم پڑھی یار، دل خوش کر دیا، باغ باغ کر دیا. تو پروگرام سے پہلے تعریف ہوتی ہے، پروگرام کے بعد تعریف ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخیر میں تعریف کرنے والے ہیں. اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے حضور ہے، اور حضور کی اس دھرتی پر سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اپنوں نے کی، غیروں نے کی. اس لیے حضور کا نام محمد ہے. محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، اپنوں نے کی، غیروں نے کی. جی ہاں، ایک عیسائی رائٹر ہے، غور سے سنو، عیسائی رائٹر ہے، عیسائی، جس نے دنیا کی پاپولر جو شخصیات ہے اس کا بایو ڈاٹا جمع کیا اور ایک کتاب لکھی. اس کا نام، اس کا ٹائٹل دیا دی 100، یعنی 100 ایسی شخصیات جنہوں نے دنیا میں کوئی انقلاب برپا کیا، دنیا کو اپنی چیزوں کا لوہا منوایا. ایسی 100 شخصیات کو اس کتاب میں عیسائی رائٹر نے جمع کیا. عیسائی رائٹر ہے، لیکن میرے بھائیوں فرسٹ نمبر کس کو دیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
عیسائی فرسٹ نمبر دے رہا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ غیر بھی تعریف کرتے ہیں، اپنی بھی۔ عرب کا چاند یہ ہندوستان کے پنڈت نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس طرح غیروں نے جو ہے آپ کی تعریفیں کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت میں سردار ہیں، اولین کے سردار، آخرین کے سردار۔ 9ویں پارے کے 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے کہلوایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انٹرنیشنل نبی ہے آپ، رحمت للعالمین، عالمین جمع عربی گرامر کے اعتبار سے تمام عالموں کے نبی، جس کو میں نے آیت پڑھی تھی کافۃ للناس۔ اللہ نے فرمایا ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے یہی نبی ہے، کوئی نبی نہیں۔ مجھے اور آپ کو جو ہے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ایسے نبی ملے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کی شفاعت آپ کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف خوشی منانے سے تو کام نہیں چلے گا۔ آدمی جو ہے آپ کی شان میں قصیدے کہہ لے، آپ کی شان میں شاندار جاندار نعتیں پڑھ لے، اور جناب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو لائٹنگ کر لے اور تھوڑی سی جھنڈیاں لہرا لے، سیلیبریٹی ہو گئی، اور یہ سمجھے کہ بھئی ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا، تو یہ ہماری بہت بڑی جو ہے بے وقوفی ہے۔ جیسے فور ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے بارے میں کہے، ارے میرے استاد تو بس، اور اپنے استاد کی تعریف کرنا شروع کیا، لیکن استاد کی ایک بات مانتا نہیں، استاد کی ایک بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو سائلنٹ موڈ ہے، سائلنٹ موڈ، شوشہ نہیں کرتا، بس اپنے کام میں لگائے اور استاد کی ایک ایک بات پر عمل کر رہا ہے۔ بتاؤ دونوں میں سے حق کے شاگردی کون ادا کر رہا ہے؟ وہ سائلنٹ موڈ والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ حقیقت میں اپنے استاد کے مشن پر ہے، اپنے استاد کی باتوں کو جو گلے سے لگا رہا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، حقیقت میں وہ امتی ہے جو اپنے نبی کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں۔ فتنے فساد کے دور میں، ایسے زمانے میں جب نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کا انسلٹ کیا جاتا ہے، آپ کی توہین کی جاتی ہے، ایسے موقع پر آدمی اپنا لباس سریع سنت والا بناتا ہے، اپنا چہرہ مہرہ سریع سنت والا بناتا ہے، حقیقی معنی میں یہ نبی کا فالوور ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ کیا رب کا قرآن ہے میرے بھائیوں؟ خدا کرے کہ ہم رب کے قرآن کو سمجھنے والا بنے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، قرآن ختم کی کتاب نہیں ہے، قرآن اوپننگ کی کتاب نہیں ہے۔ جی آپ برا مان گئے، نہ برا مت مانو، اوپننگ ہو سکتی ہے مکان کی، دکان کی، آپ کے فارم ہاؤس کی، آپ کے بزنس کی قرآن سے، لیکن یہ یہاں تک کے لیے نہیں ہے۔ The Quran is a live book. The Quran is a guide book. ہم نے اس کو محدود کر لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی سے محبت ہے، نبی سے عشق ہے،
تو نبی کی اتباع میں آؤ. فاتبعونی یحببکم اللہ. سیلیبریٹی سے محبت ثابت نہیں ہوتی. محبت اور عشق عمل کی دنیا سے ثابت ہوتی ہے. عمل کی دنیا میں آؤ. نبی سے محبت ہے، کاروبار حلال والا بناؤ، شادی شریعت سنت کے مطابق بناؤ. نبی سے محبت ہے، اخلاق نبی جیسے بناؤ، کردار نبی جیسا بناؤ، بیہو نبی جیسا کرو. جی میں نے بڑی بات کہہ دی. نبی کی 9 بیویاں تھی، لیکن نبی کا بیہو دیکھیے اور آپ کا بیہو دیکھیے. آپ ایک کے اندر عاجز اور لاچار ہو جاتے. یہاں قسم خدا پاک کی میں یہ ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھ کر بتا رہا ہوں، نبی نے سیکسول کے لیے 9 شادیاں نہیں کی ہے. نبی نے 9 شادیاں کی ہے امت کی گائیڈ لائن کے لیے. امت کی گائیڈ لائن کے لیے نبی نے 9 شادیاں کی ہے. اگر نبی چاہتے تو 9 کی 9 کنواریاں اور ہیلتھی اور نوجوان لڑکیوں سے شادی کرتے، لیکن صرف ایک کنواری لڑکی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی تمام نبی کی اہلیہ ایسی تھی جو 2 شوہر کے پاس رہ چکی ہے، 3 شوہر کے پاس رہ چکی ہے. کون ایسا آج کا نوجوان ہے پورے سورت شہر میں لاؤ جو خوبصورت ہو اور ہیلتھی ہو اور فرسٹ کلاس ہو، اور اسے کہا جائے کہ تم کو جو ہے تم سے زیادہ 15 سال بڑی لڑکی سے نکاح کرنا ہے، تیار ہوگا؟ ارے بھائی میں لنگڑا ہوں، میں لولا ہوں، تم نے مجھ سے بڑی نہیں، میں تو اپنے سے عمر. حضرت رسول پاک علیہ السلام نے 40 سال کی ماں خدیجہ سے شادی کی. سیکسول آدمی ایسا ہوتا ہے؟ یہ بولنا پڑتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ اس کو ایشو بنایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نبی کی گستاخی کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، اور جو ہے ڈیبٹ میں اس کو لایا جاتا ہے، چینلوں پر لایا جاتا ہے، میڈیا پر لایا جاتا ہے. اور بیچارے بھولے بھالے مسلمان جن کو جو ہے اسکالر ہوتے ہیں، جن کو الف کا نام بھلا آتا نہیں ہے، وہ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. جی یہ تو سوچنے جیسی بات ہے کہ 9 سال کی لڑکی سے کیسے شادی ہو گئی. جس کی لڑکی تھی اس کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لڑکی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس وقت کے سماج اور معاشرے کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، تو 1400 سال کے بعد تم کو کیوں آبجیکشن ہو رہا ہے؟ میں دوسری جگہ نہیں گیا، میں اپنے موضوع پر ہوں. آپ فکر نہ کریں. مجھے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ ان جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بیانوں سے تو نہیں ہوتا. یہ بیان تو آپ کی اندر کی جو اسپرٹ ہے اس کو گرما رہی ہے، اس چنگاری کو ہوا دے رہی ہے. اصل تو عملی کردار ہے. پریکٹیکلی لائف میں آؤ. کردار اور گفتار کے قاضی بننے کے بجائے کردار کے غازی بنو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے، لیکن محبت صرف زبانی نہیں ہوتی، محبت پریکٹیکلی ہوتی ہے. جیسے صحابہ میں تھی، حضرت حذیفہ میں محبت تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود میں محبت تھی، ابو ہریرہ میں محبت تھی. ایک ایک صحابی کا لائف چیپٹر اٹھا کے دیکھو، قسم خدا کی حضور سے کیسی محبت کی، قیامت تک کوئی ایک مثال ایسی پیش نہیں کر سکتی. تو اس لیے بھائیو، ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کا لائف چیپٹر پڑھیں. ربیع الاول ابھی گزرا، تو ربیع الاول کے موقع پر سیرت کے عنوان سے بیان قائم کیے جائیں، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو نمایاں پہلو ہے، جیسے شادیوں والا معاملہ، کاروبار والا معاملہ، نبوت کے اعلان والا معاملہ، ان کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے
لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھیے نبی نے کس طرح نبوت کا کام انجام دیا ہے، تو اس کا مقابلہ ہوگا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو ہے وہ منہ کی کھائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ جان مانگو جان دے دیں، مال مانگو مال دے دیں، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ کوئی میرے نبی کی رسالت کے اوپر انگلی کرے گا، کوئی میرے نبی کے کیریکٹر پر انگلی کرے گا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا مکان اجڑ جائے ایک وقت ہمیں برداشت ہے، ہماری اولاد کی قربانی ہو جائے برداشت ہے، ہماری ماں کو کوئی گالی دے دے برداشت ہے، لیکن اگر ہمارے نبی یا نبی کی ازواج مطہرات پر کوئی کچھ کرے گا مسلمان قطعاً اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہم ایک لوک شاہی ملک میں رہتے ہیں، ہمیں اس دیش کے کانسٹیٹیوشن پر فلی اطمینان، سیٹسفائی، وی آر سیٹسفائی۔ ہمیں انڈین کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہمارے علماء نے اطمینان ظاہر کیا ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہے کہ ہمارے نبی پر کوئی انسلٹ کرے، گستاخی کرے تو ہم قانونی طور پر، لیگلی طور پر اس کے خلاف ایکشن لے کر پروٹیسٹ کر سکتے۔ ایسے موقع پر علماء کی گائیڈ لائن کے ساتھ جب اس طرح کی چیز ہو تو جنون میں آئے بغیر، جوش میں آئے بغیر، ہوش کے ساتھ جیسے ہمارے علماء گائیڈ لائن کریں، پروٹیسٹ کریں کہ بھائی اس کے لیے ہمیں آویدن پتر دینا ہے، کلیکٹر کو دینا ہے، مونٹ ریلی نکالنی ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم ایک سیکولر ملک کنٹری میں رہتے ہیں، اس سیکولر کنٹری کے جو قوانین ہے الحمدللہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے، اور ہمارا اسلام بھی ہمیں نہیں کہتا ہے، یہ دیش بندھارن سے چل رہا ہے اور ہم بندھارن پر چلتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ جس وقت کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اس وقت چوٹی کے علماء یہاں تھے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ایسے ایسے چوٹی کے علماء اس وقت موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ کانسٹیٹیوشن تیار ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر بھروسہ ہے، اس لیے کوئی ہمیں ان لیگلی کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ یاد رکھنا نوجوان بھائیوں، کبھی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کی فیملی پریشان ہو جائے، آپ کی کمیونٹی پریشان ہو جائے، امت بدنام ہو۔ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھانے کا، نہ اسلام کہتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسا کہتی ہے، اور نہ کوئی مفتی اور کوئی اسکالر ایسا کہتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہتا۔ ہم جوش میں آ کر کے جو ہے اس طرح کے کام کر بیٹھتے ہیں جو نانسنس جیسے کام ہوتے ہیں۔ ایسے نانسنس جیسے کام نہ کریں کہ جس سے مسلم کمیونٹی بدنام ہو۔ یہ کیا سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس طرح کی چیزیں چلا رکھی ہے، پوسٹر چلاتے اور اس طرح کے پوسٹر چلاتے، اس کو ایمان کا ایک جز سمجھتے۔ پریشان ہو جائیں گے آپ۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ گورنمنٹ کے مجرم سمجھے جائیں یا آپ کے اوپر کرمینل ہونے کی کوئی بات آ جائے، ایسی چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ شریعت سنت کے مطابق اس دیش میں رہو۔ اس دیش کے کانسٹیٹیوشن نے مجھے اور آپ کو پوری آزادی دی ہے، اسلام پر رہنے کی، چلنے کی، ایون اس کی تبلیغ کی، اس کی اشاعت کی پوری اجازت ہے۔ اس لیے بھائیو، جب بھی حضور کی توہین ہو، گستاخی ہو،
ساری قوم ایک ہو کر، کیونکہ حضور کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، سارے جتنے بھی فرقے ہیں سارے فرقے والے حضور کو تو نبی مانتے ہی مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس سے یہ تو متفقہ عقیدہ ہے۔ لہذا اگر کبھی بھی اس طرح کا کوئی فراڈی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مکار آ جاتا ہے، تو ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں، یہی ختم نبوت کا تقاضا ہے، اور یہی نبی سے جو ہے محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں۔ سوشل میڈیا آپ کنٹرول میں رہ کر اس کے جو اصول ہے، اصول کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، اس کا میس یوز نہ کریں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایک مفتی ہوں، میں جانتا ہوں ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں، ایسے میں جمعیت میں کام کرتا ہوں، بھروچ جمعیت کا میں صدر ہوں، ہماری جو شہر کی جو جمعیت ہے اس کا میں صدر ہوں، تو ہمارے پاس یہ سب باتیں آتی ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں نوجوان جو سوشل میڈیا پر اس طرح کے جو ہے پوسٹ وائرل کرتے ہیں، پولیس ان کو اریسٹ کر لیتی ہے، پھر جمعیت جو ہے ان کو چھڑانے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے دوڑ بھاگ ہوتی ہے۔ تو بھائی ایسا کیوں کام کرتے ہیں جس سے آپ کی پوری کمیونٹی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، آپ کی فیملی پریشانی میں مبتلا ہو جائے؟ ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے خود پہلے جو ہے مضبوط بنو، اپنے اندر اسلامی اسپرٹ پیدا کرو، نبی سے محبت پیدا کرو، نبی کی سنت سے محبت پیدا کرو، اور پھر اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا جو لیگلی پروسیس ہے، وہ لیگلی پروسیس علماء، ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی نور اللہ ہمارے دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ جمعیت کے بڑے صدر ہیں انڈیا لیول کے اوپر، وہ گائیڈ لائن جاری کرتے ہیں، وہ ہدایت دیتے ہیں کہ ایسا کیجئے، تو اس کے مطابق پورے انڈیا کے اندر، کیونکہ حضرت مولانا ارشد مدنی اس وقت امیر الہند ہے، تو حضرت جو ہے گائیڈ لائن جاری کرتے ہیں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے، مسلم پرسنل لا کے پلیٹ فارم سے جو ہے ہمیں ہدایت دی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا میٹر اور ایشو ہوتا ہے تو اس وقت یہ ہدایت آتی ہے کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں اس پر نظر رکھنی، ہمارے علاقے کے علماء ہمیں جس طرف بلائیں، جو گائیڈ لائن ہمیں دیں، جو توجہ دلائیں، اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آئندہ زمانے میں اور ایسی چیزیں ہوں گی، کیونکہ لوگ سستی پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی قوم میں ہیرو بن جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اور ہم تھوڑا بہت ان کو پھر اور پروتساہن دیتے ہیں، وہ اپنی قوم میں ہیرو بن جاتے ہیں، تو لوگ ایک ایک مہینے کے بعد، ایک مہینہ نہیں ہوتا کوئی دوسرا کھڑا ہوتا ہے، پھر تیسرا کھڑا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ حضور کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمات آتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بہت سوچی سمجھی، دور اندیشی کے ساتھ کوئی بھی اقدام کرنا ہو تو دور اندیشی کے ساتھ کرنا ہو، علماء کے تابع میں رہ کے کرنا ہو۔ بیشتر ہوگا کہ وکلاء حضرات کا سجیشن، جو وکیل ہوتے ہیں، ہماری ٹیم جو ہے جمعیت کی، اس کے اندر الحمدللہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہے، تو علاقے میں ایسے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہونے چاہیے جو اپنی کمیونٹی کو سجیشن کرے کہ بھائی دیکھو قاعدے کے اعتبار سے تم ایسا کر سکتے ہو، قاعدے کے اعتبار سے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے ایڈوکیٹ یہ اس وقت کی بڑی خدمت ہے۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہے، قلموں کو جانتا ہے، آئی پی سی کی دھاراؤں کے مطلب کو سمجھتا ہے، ان لوگوں کو قوم کی خدمت کرنا، ان کو بتانا کہ دیکھو بھائی یہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور ہمیں اسلام کا بھی وفادار بن کے رہنا، اپنے دیش کا بھی وفادار بن کے رہنا، ایک اچھا شہری بن کر، ایک اچھا ناگرک بن کر ہمیں اس جو ہے دیش کے اندر رہنا اور بتانا، خدمت کرنا، اسلام کی خدمت کرنا، دیش کی خدمت کرنا۔ ہمارے حضرت مولانا سید
حضرت مولانا سید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، کہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہمارے اس ملک میں پوری آئیڈینٹی کے ساتھ، تشخص کے ساتھ، ہمارے کلچر کے ساتھ، داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ، تسبیحات، ایون ہماری اشراق اور مسواک اور ہمارے جو ہے گشت اور سارے کلچر کے ساتھ الحمدللہ ہم اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر ایک باعزت شہری کی طرح زندگی گزاریں گے اور کوئی طاقت ہمیں اس سے نہیں روک سکتی ہے۔ یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا۔ اس لیے بھائیو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں نسبت عطا فرمائی، اور اس نسبت سے ہم جمع ہوئے ختم نبوت کے عنوان سے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور اس کو زیادہ تر عوام پبلک سمجھتی نہیں ہے۔ عوام پبلک اس موضوع کو نہیں سمجھ پاتی ہے، اس لیے زیادہ کھول کے یہاں بولنا بھی مناسب نہیں، کیونکہ مجمع ایسا ہو جو سمجھ پاتا ہو تو ان کے اندر کھل کر کے بات کو بتلایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہوئی الحمدللہ آپ حضرات کی توجہات سے اور منتظمین کے اخلاص سے، یہ کافی ایک گفتگو ہوئی ہے اس مسئلے کے اوپر، اور ہمیں کافی ایک بصیرت ملی ہے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے، اور جب بھی کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو امت ایز اے امت اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ایسے اس وقت ہمیں کیا رول پلے کرنا چاہیے۔ یہ باتیں الحمدللہ کافی حد تک آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور موت تک اسلام پر استقامت کے ساتھ ثبات قدمی عطا فرمائے، شریعت سنت کا تابعدار بنائے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے حساس موضوع کے لیے مجھ جیسے نااہل کا انتخاب فرمایا، اور علاقے کے جو بڑے مولانا لوگ ہیں جو یہاں تشریف لائے، خصوصاً ہمارے مولانا اقبال صاحب اور دوسرے حضرات یہاں تشریف لائے، اللہ پاک ان حضرات کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، ان کے سائے کو اللہ پاک تا دیر قبول فرمائے، تا دیر جو ہے عافیت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے، اور تمام دینی مدارس اور مکاتب کی اور خانقاہوں کی اور مراکز کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی ہماری، ہم سب مل کر کے جو ہے اخلاص کے ساتھ اور ایک اللہ کا دھیان جماتے ہوئے، میں جس طرح جو ہے ذکر کر رہا ہوں آپ حضرات بھی اس کے ساتھ ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ کا آپ کو ورد کرنا ہے، 10 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ بولنا ہے، اس طرح بولیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اللہ 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 کا 100 مرتبہ اور اللہ اللہ 100 مرتبہ، اس طرح آپ حضرات جو ہے ذکر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کسی عبادت کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ اس کو کثرت سے کریں، نماز، روزہ، کسی بھی عبادت، ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آئیے ہم سب مل کر ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے خالق اور مالک کا ذکر کریں، شروع کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ اللہ کا ورد کر لیجیے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب 100 مرتبہ اللہ اللہ کا ورد کر لیجئے۔ اللہ 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 اللہ۔ تمام حضرات اپنی گردنوں کو جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، یہ تصور جمائیں کہ اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے، دوسری محبت دل سے رخصت ہو رہی ہے، اور یہ تصور کریں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ دل کی طرف توجہ دیں، پوری دنیا سے منقطع ہو کر ایک اللہ کی طرف لو لگائیں، اس کا نام مراقبہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن کو جھکا لیں اور اپنی نگاہ اپنے دل کی طرف رکھ کر اپنے دل کو یہ تصور دلائیں کہ آپ کا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ اس طرح آپ مراقبہ کیجیے۔ اللہ اللہ
اللہ کی محبت آ رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، رحمت متوجہ ہے۔ دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، یہ تصور کریں کہ اللہ کی محبت دل میں سما رہی ہے، دنیا کی گندی محبت دل سے نکل رہی ہے۔ اللہ اپنے دل میں اپنی محبت جما دے، اللہ ہمارے دل کو اللہ کی محبت سے معمور فرما دے۔ درود شریف پڑھ کر دعا فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير۔ اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا۔ اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا عائد بك من النار، اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وغضب رسولك وغضب أوليائك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جانے میں انجانے میں ہونے والے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ جیسے بھی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کا نام لیتے ہیں، اے اللہ آپ کے نبی کے امتی کہلاتے ہیں، اے اللہ اس نسبت عظیمہ پر پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ مجمع کی مغفرت فرما، یا اللہ مجمع کے متعلقین کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام محسنین معاونین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو باتیں کہی گئی اللہ سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے پروگرام کو منعقد کیا ہے اے اللہ ان کے انعقاد کو قبول فرما، یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ امت میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم تمام اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی مدد فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ شرعی اور سماجی ذمہ داریوں کو پورا فرما، اے اللہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری تمام آرزوؤں کو مکمل فرما، یا ارحم الراحمین جائز مقاصد نیک ارادوں کو پورا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ جب موت آنے والی ہو کلمے والی ایمان والی عافیت والی سہولت والی موت نصیب فرما، اے اللہ اس علاقے میں جتنی بھی دین کی کام ہو رہے ہیں اللہ دین کی لائن کی عنوان کی جو محنتیں ہو رہی ہیں اللہ تمام محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے لائن سے خانقاہ کی لائن سے یا ارحم الراحمین مکاتب کی لائن سے جو بھی اللہ محنتیں ہو رہی ہے تمام محنتوں کو کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما،
نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ایمان پر چلنا آسان فرما، ایمان پر جمنا آسان فرما، شریعت سنت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، بدعتوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں کا شوق اور ذوق ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کا ایک نیک بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حلال اور حرام کی تمیز نصیب فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق تلفی سے، ظلم سے، زیادتی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حلال اور پاکیزہ روزگار نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت میں آپس میں اتحاد، اتفاق اور پیار بھائی چارہ نصیب فرما۔ یا اللہ توڑ سے، حسد سے، کینہ کپت سے پوری حفاظت فرما، دشمناوت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اخلاق رذیلہ سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ ہمارے طاقتور رب ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے طاقتور رب ہیں۔ اے اللہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، آپ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پاک پروردگار عالم ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما، ہماری اولاد کی ہدایت کا فیصلہ فرما، عالم کے تمام مسلمانوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو تام فرما۔ یا اللہ ہدایت کی لائن کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین اے اللہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے اولاد کے عقیدوں کی حفاظت فرما، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد پر اے اللہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اور صحیح عقائد پر ہم سب کی موت مقدر فرما، صحیح عقائد پر ہم سب کی موت مقدر فرما۔ یا ارحم الراحمین بڑا نیک مجمع ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان دین ہے، اے اللہ سفید داڑھی والے، یا اللہ عمر دراز حضرات ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اے اللہ قراء اور حفاظ کا مجمع ہے۔ یا ارحم الراحمین اے اللہ جتنوں کے ہاتھ اٹھے ہیں تمام کی جائز تمنا نیک ارادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ ہی ہماری مرادوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ رب حقیقی ہیں، آپ مولا حقیقی ہیں، آپ کارساز ہیں۔ یا ارحم الراحمین آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ یا اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ناکام اور نامراد واپس ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان فرما۔ اے اللہ تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ باوقار طریقے پر ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ نامکمل کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو صحیح بنا۔ اے اللہ تمام دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، عزت و عافیت اور سکون کی زندگی سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ عزت و عافیت اور سکون کی زندگی نصیب فرما، تمام قسم کے ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما، کفر و شرک اور ارتداد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفر و شرک اور ارتداد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اے اللہ اسلام کی ایک ایک بات سے ہم کو محبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین کفر و شرک سے نفرت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین آپ کا نیک بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسے موقع پر جو خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے اے اللہ ہم نہیں مانگ سکے، اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا رب العالمین۔